وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ کیسے السلام مزاج ہیں؟ علیکم۔ سب ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ بخیر ہے؟ علیہ السلام ورحمۃ جی اللہ۔ آقا، آپ کیسے ہیں؟ زیادہ خیریت ہے آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، شکر ہے اللہ کا احسان ہے، آپ حضرات کی دعائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین وکذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تعویل الاحادیث ویتم نعمتہ علیک وعلى آل یعقوب کما اتمها على ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ ہماری بحث جو تھی وہ سورہ یوسف کے بارے میں تھی، اور عرض کی آپ کی خدمت میں اذ قال یوسف، جب کہا یوسف نے، قال یعنی کہا یوسف نے، لأبی ہے اپنے بابا سے، یا ابت، دیکھیے اب عربی میں باپ کے لیے بولا جاتا ہے اور ابن بیٹے کے لیے بولا جاتا ہے، داستان باپ بیٹے سے شروع ہو رہی ہے۔ ابت جب انسان محبت میں اپنے بابا کو پکارتا ہے تب کا کہتا ہے یا ابت، بابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ رأیتہم لی ساجدین، یہ دوسرا دیکھنا، دیکھیں پہلے تو ان چیزوں کو دیکھا، پھر دوبارہ دیکھا کہ یہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال، جناب یعقوب نے کہا، یا بنیا لا تقصص رؤیاک، اپنے اس خواب کو جو آپ نے دیکھا ہے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے پیش نہ کرنا، اپنے بھائیوں پہ بیان نہ کرنا۔ کیوں؟ فیکید لک کیدا، وہ مکر کریں گے آپ کے ساتھ، وہ دشمنی کریں گے، چونکہ حسادت رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، تو وہ دشمنی اور مکر کریں گے۔ یکیدو یعنی مکر کرنا، ہیلہ کرنا، تھوڑی چالاکیاں کریں گے ستانے کے لیے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، چونکہ شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے۔ عدو یعنی دشمن، مبین یعنی روشن، کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اب یہاں سے جناب یعقوب خداوند متعال کے حکم سے جناب یوسف سے فرما رہے ہیں، اسی طریقے سے یجتبیک ربک، تمہیں مجتبی کیا ہے، انتخاب کیا ہے، چن لیا ہے تم کو خدا نے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھ کو تعلیم دی ہے خداوند متعال نے تعویل احادیث کی، انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور اللہ نے اپنی نعمت کو تمام کیا ہے، علیک آپ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، یعقوب خود جناب یوسف کے والد گرامی، کما اتمها علی ابویک، جس طریقے سے خداوند متعال نے اپنی نعمت کو تمام کیا ہے تمہارے دو بابا پر، تمہارے دو ابویک، دو والد پر، من قبل اس سے پہلے۔ وہ کون ہیں وہ دو؟ ابراہیم و اسحاق، جناب ابراہیم اور جناب اسحاق۔ جناب اسحاق جناب یعقوب کے والد ہوتے تھے، اور جناب ابراہیم جناب اسحاق کے والد ہوتے تھے۔ ان ربک علیم حکیم، بتحقیق چونکہ خداوند متعال علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ دیکھیے جو بحثیں یہاں پہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا قرآن کی اس تعبیر میں تو ظاہر نہیں ہوتا کہ جناب یوسف نے خواب دیکھا ہو، یہاں پہ تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جناب یوسف کہہ رہے ہیں اپنے والد گرامی سے، یہ بابا میں نے 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ میرے لیے سجدے کر رہے ہیں۔ خوب، رائے تو عربی میں دیکھنے کے معنی میں ہے، اب لیکن مشہور یہ ہے کہ خواب میں دیکھا، چونکہ بعد کی تعبیر جو جناب یعقوب فرما رہے ہیں، یا بنیا لا تقصص رؤیاک، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں پر پیش
مت کرو، بیان مت کرو، چونکہ وہ حسد رکھتے ہیں اور وہ مکر کریں گے، آپ کے لیے دشمنی کریں گے۔ بہرحال جب چونکہ بحث خواب کی آئی ہے تو میں اس کو بیان کر دوں آپ کی خدمت میں۔ دیکھیے ایک مسئلہ ہے معاشرے میں خواب دیکھنے کا، یہ خواب ہے کیا؟ خواب لوگ دیکھتے ہیں، انبیاء نے دیکھا، قرآن کی آیتیں بہت ساری موجود ہیں۔ جناب ابراہیم نے فرمایا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انا اذبحک، میں نے دیکھا خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ خود جناب یوسف کے خود واقع میں ہے کہ دو زندانی کہتے ہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ میں جو ہے وہ انگور سے پانی نکال رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں۔ یا مثلا خواب میں پیغمبر اسلام نے جب جنگ سے پہلے دیکھا خواب میں کہ خدا متعال نے دکھایا کہ تم اپنے پیغمبر اسلام کے دشمنوں کو بہت کم دکھایا، جبکہ وہ زیادہ تھے لیکن خدا نے ان کو کم کر کے دکھایا، چونکہ بہرحال باطل کم ہے، قلیل ہے، بہت کم ہے، تو جو دنیاوی ہیں، جو دشمن ہیں، جو باطل ہے وہ کم ہے، جو خیر ہے، جو حق ہے وہ زیادہ ہے۔ یہ خواب جو ہے کیا؟ میری بات کو غور سے سنیے، چونکہ معاشرے میں ہر انسان ایک دوسرے سے پوچھتا ہے، مولانا سے پوچھتا ہے خواب کی تعبیر بتا دیجئے، مولانا میں نے یہ دیکھ لیا، مولانا میں نے یہ دیکھ لیا، خواب اس کو کیا کریں؟ دیکھیے اس سے پہلے کہ میں خواب کی تعبیروں کو بیان کروں، جس عالم میں ہم لوگ رہتے ہیں یہ عالم طبیعت ہے، عالم ملک ہے، عالم ظاہر ہے، عالم دنیا ہے۔ غور سے سنیے گا، تین طریقے کا عالم ہے ہمارے پاس جو مخلوق ہے۔ ایک عالم دنیا ہے جس سے ہمارا رابطہ حواس خمسہ ظاہری کے ذریعے سے ہے، کانوں کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے، ٹچ کرنے کے ذریعے، چکھنے کے ذریعے، سونگنے کے ذریعے، جس کو حواس خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں۔ سامعہ ہے، باصرہ ہے کانوں کے لیے، ذائقہ ہے زبان کے لیے، شامہ ہے ناک کے لیے، اور لامسہ ہے ٹچ کرنے والا، باڈی کے کسی بھی حصے سے ٹچ کرتے ہیں۔ اس پورے عالم کو ہم جو درک کرتے ہیں اسی حواس خمسہ ظاہری کے ذریعے سے درک کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عالم طبیعت، عالم ملک، اور عالم ناسوت بھی کہتے ہیں فلسفہ وغیرہ میں، کہ انشاءاللہ ان کو یاد کریں۔ دیکھیں ایک دم سے تو یہ خلق نہیں ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی یہاں ہے سب اللہ کے علم میں ہے۔ جو بھی کچھ یہاں ہے، جو بھی اللہ نے نازل کیا وہاں سے، تو یہ جو عالم ایک دم سے تو نہیں آئے اللہ کے پاس سے، یہ عالم ہے، عالم طبیعت ہے۔ اس کے باطن کو عالم مثال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ۔ غور سے سنیے گا، عالم برزخ۔ بہرحال ان معارف کو ہم سیکھیں، جب تک نہیں سیکھیں گے تب تک ہمارے رابطے اس عالم سے قوی نہیں ہوں گے۔ یہ عالم برزخ دو طریقے کا ہے۔ ایک برزخ، دیکھیں ہم جب کوئی مرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ یعنی ادھر سے آیا ہے، و انا الیہ راجعون یعنی ادھر سے جانا ہے۔ تو جب اللہ کے پاس سے آئے ہیں تو اس کا ایک سسٹم ہے آنے کا، اللہ کے پاس جانا ہے ایک سسٹم ہے جانے کا۔ تو عالم برزخ دو ہیں ہمارے پاس، ایک موت کے بعد ہے برزخ، کہ جہاں انسان مرنے کے بعد روح منتقل ہوتی ہے، جہاں پر انسان اگر نیک ہے تو روضۃ من ریاض الجنہ، تو ایک جنت کے باغ میں رہ رہا ہے، اور اگر وہ فاسق ہے، منافق ہے، کافر ہے، فی حفرۃ من حفر النار، وہ جو قبر میں دفن کر رہے ہیں مرنے کے بعد، یہ قبر جس میں ہم دیکھیں دین میں اس طریقے کی بہت ساری روایات آئی ہیں کہ جو انسان منافق مرتا ہے، کافر مرتا ہے، یا فلاں گناہ کر کے مرتا ہے تو عذاب قبر ہوتا ہے، فشار قبر ہوتا ہے، اس کی پسلیاں ٹوٹتی ہیں، اس میں سانپ بچھو یہ ہوتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو قبر ہے جس میں انسان کو دفن کیا گیا ہے، ممکن ہے منافق ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، ظالم ہو، ممکن ہے کافر ہو، اگر آپ اس کو دفن کریں گے تو آپ اس میں ممکن ہے کل دیکھیں کہ اس کی قبر میں اس کی لاش صحیح پڑی ہوئی ہے، نہ اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بہت بڑا ظالم ہے، نہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، نہ سانپ بچھو دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس قبر دو طریقے کی ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، یہ معارف وہ ہیں جن کو سیکھے انسان اور اپنے کردار اور اعمال اور رفتار اور گفتار اور اپنی اجتماعی زندگی کو سدھارے۔
قبر دو طریقے کی ہے جو علماء بیان کرتے ہیں. ایک قبر فقہی ہے، احکامی ہے، جس کے بارے میں احکام ہے کہ جب اس قبر میں میت کو دفن کرنے جاؤ تو اتنی ہونی چاہیے، اتنی چوڑی ہونی چاہیے، زمین سے اتنی اونچی ہونی چاہیے، اس پہ پانی چھڑکنا چاہیے، اس کو فلا کرنا چاہیے، اس کا قبلہ رو ہونا چاہیے. یہ قبر فقہی ہے، قبر احکامی ہے. اس میں جسد کو لٹایا جاتا ہے، بدن کو لٹایا جاتا ہے مرنے کے بعد. ایک قبر کلامی ہے، قبر اعتقادی ہے. وہ قبر اس کو برزخ کہتے ہیں، جس میں انسان کی روح منتقل ہوتی ہے. اس کو قبر برزخی کہا جاتا ہے. قبر برزخی وہ ہے کہ جس میں انسان کی روح منتقل ہوتی ہے، جہاں پر انسان کے فشار قبر ہوتا ہے. اگر انسان کے لیے یہ ہو جائے کہ اسی قبر میں پسلیاں ٹوٹیں گی، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، فشار قبر ہوگا، تو ممکن ہے کوئی ہوشیار انسان یہ کہے کہ مجھے دفن مت کرنا، مجھے پانی میں ڈبو دینا، مجھے پانی میں آگ میں جلا دینا، مجھے. یا فرعون جو پانی میں ڈوب گیا، فلا ہو گیا، تو ان کے لیے اس کا مطلب عذاب قبر نہیں ہے. تو عذاب قبر اس قبر برزخی میں ہے جہاں اس کی روح منتقل ہو رہی ہے. تو ایک عالم وہ برزخ ہے، اس کو عالم صعود میں کہتے ہیں. ادھر سے جاتے وقت عالم ہے وہ، انسان کی روحیں وہاں منتقل ہوتی ہیں. قیامت سے پہلے ساری روحیں وہاں رہتی ہیں. انسان کے اعمال اگر اچھے ہیں تو فی روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں. اور اگر بد کردار ہیں تو انسان کے لیے وہاں حفرۃ من حفر النار، دوزخ کی لپیٹیں آ رہی ہیں، جہنم کے آگ کے شعلے آ رہے ہیں. اسی طریقے سے ایسے ہیں ادھر سے بھی جب عالم میں انسان آتا ہے یا مخلوقات آتی ہیں، وہاں پہ بھی ایک عالم برزخ ہے جہاں پر ہم سب سے اللہ نے عہد و پیمان لیا ہے. عالم زر کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ عالم زر جہاں پہ ہم سب سے عہد و پیمان لیا ہے. سب کو اللہ نے صلب آدم سے نکال کر، اصول کافی میں روایت ہے، سب کو اللہ نے جناب آدم کی پشت نکال کر عالم برزخ میں، بہت بڑا عالم ہے، اس دنیا سے بہت بڑا عالم ہے، سب کو جو قیامت تک آنے والے ہیں سب کو نکال کے باہر سب سے عہد پیمان لیا ہے. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، سب کو حقیقت کو دکھایا اور فوراً کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عجیب رابطہ ہے میری حقیقت میں اور خداوند متعال کی ربوبیت میں. خدا نے میری حقیقت کو دکھایا اور حقیقت کو دکھاتے فوراً کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لہذا میں اگر کوئی انسان اپنی حقیقت کو پہچان لے تو وہ ربوبیت خدا کو پہچانتا ہے. ہو نہیں سکتا کہ انسان اپنی حقیقت کو پہچانے اللہ کی ربوبیت کو نہ پہچانے. لہذا پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اس لیے کہ اپنی حقیقت کو کیا دیکھتا ہے؟ اپنی حقیقت کو محتاج دیکھتا ہے، اپنی حقیقت کو فقیر دیکھتا ہے، ذلیل دیکھتا ہے، ایک سائے کی طرح دیکھتا ہے. خوب سایہ بغیر صاحب سائے کے نہیں ہوتا. اپنی حقیقت کو علامت دیکھتا ہے، علامت بغیر صاحب علامت کے نہیں ہوتے. اپنی حقیقت کو نشانی دیکھتا ہے، نشانی بغیر صاحب نشانی کے نہیں ہوتا. اور پھر جب میں اپنی حقیقت کو دیکھتا ہوں وہیں پہ خدا کو حاضر و ناظر دیکھتا ہوں. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، خدا میرے اندر خود مجھ سے بھی زیادہ نزدیک ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سانرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے. بہرحال اس کو کہتے ہیں عالم ذر، عالم مثال، عالم ملکوت. خود جتنا بھی اس عالم طبیعت میں آتے ہیں قیامت تک جو بھی حادثے پیش آنے والے ہیں، جو بھی موجودات ہیں، سب وہاں پہ موجود ہیں عالم ذر میں، عالم برزخ میں. اور وہاں سے یہاں پر پھر آتے ہیں خداوند متعال کے حکم سے، وہاں خلق کیے جاتے ہیں، وہاں سے یہاں خلق کیے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں عالم مثال. اب سوال یہ ہے، یہ جو انسان خواب دیکھتا ہے، چند طریقے کے انسان پائے جاتے ہیں. غور سے دیکھیے گا. کچھ انسان تو ایسے ہیں کہ جو واقعا سطحی نگر ہیں، اپنی دنیاوی زندگی میں مشغول ہے، دنیاوی زندگیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ لے لو وہ لے لو، یہ کر لو وہ کر لو، ادھر کا بھاگنا ادھر کا دوڑنا، غفلت ہے حقیقی دنیا سے. جب وہ سوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ جو صبح سے شام تک بھاگ دوڑ میں زندگی گزاری ہے، انہی کو وہ ٹوٹی پھوٹی تصویروں میں دیکھتا ہے، وہ ٹوٹی پھوٹی تصاویر میں دیکھتا ہے. خوب ایک خواب یہ ہے. اور ایک انسان ایسا ہے کہ جو بھاگتا بھی ہے، دوڑتا بھی ہے، پلا بھی ہے، لیکن اپنی زندگی میں جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، ہر چیز کو اس کے خلاف کے واقع اس کے خلاف بیان کرتا ہے، ہر جگہ خیانت کرتا ہے، ہر چیز کو جھوٹ بولتا ہے،
ہر چیز میں ملاوٹ کرتا ہے، ہر چیز میں جب وہ سوتا ہے خواب میں وہ بھی خواب دیکھتا ہے، وہ بھی ٹوٹے پھوٹے خواب دیکھتا ہے، جھوٹی چیزوں بناتا ہے، فلاں بناتا ہے، یہ بناتا ہے۔ لیکن ایک انسان ایسا ہے جو سچا ہے، امین ہے، اور پاکیزہ زندگی گزار رہا ہے اس دنیا میں، اور حساب کتاب شدہ زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے فرمائے ہوئے فرامین پر عمل کرتے ہوئے بندھی جڑی زندگی گزار رہا ہے، یہ خواب دیکھتے ہیں۔ یہ دو طریقے کے انسان ہوتے ہیں، ایک وہ انسان ہوتا ہے کہ جو بہت پاکیزہ، بہت سچا ہوتا ہے، بہت بڑا امین ہوتا ہے، وہ اس کی حقیقی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ جب دیکھتا ہے تو وہ اس عالم سے متصل ہوتا ہے جس کو عالم ملکوت کہتے ہیں، عالم مثال کہتے ہیں۔ وہ وہاں پر تمام حقیقتوں کو دیکھتا ہے، جس طریقے کی حقیقتیں ہیں ویسا دیکھتا ہے۔ جیسے جناب ابراہیم نے کیا کہا اپنے بیٹے جناب اسماعیل سے، یا بنی انی ارا فی المنام ان اذبحک انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ یہ کہاں پہ دیکھا ہے؟ یہ خواب حقیقت کو دیکھتے ہیں، یہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، اس میں کچھ بھی وہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک خواب وہ ہوتا ہے جو انسان سچا ہے، امین ہے، اور بالکل زندگی بھی صاف ستھری ہے، حقیقت کو دیکھتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک بیچارہ جب وہ تعبیر جب کسی کے سامنے پیش کرتا ہے تو بہرحال اپنی طرف سے تصویریں بنا کے پیش کرتا ہے، ایسے دیکھا، ایسے دیکھا، ایسے دیکھا، چونکہ فاصلہ ہو جاتا ہے دیکھنے میں، پھر جب بیان کرتا ہے تو ان میں کس کی تعبیر صحیح ہے؟ جو حقیقت کو دیکھ رہے ہیں وہ تعبیر بالکل صحیح ہے، وہ عین واقعیت ہے، جو صحیح دیکھ رہا ہے، اور وہ اس کی زندگی میں جھوٹ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، خیانت نہیں ہے، لیکن حقیقت کو دیکھا، لیکن کچھ فاصلے کے ساتھ بیان کیا، اپنی تعبیر میں، اپنی تصویر میں بیان کیا۔ تو یہاں معبر جو تعبیر کرنے والا ہے وہ تعبیر تھوڑا سا فاصلے سے، تھوڑی سی زحمت سے اس کی تعبیر کو بیان کر دیتا ہے۔ لیکن وہ انسان کی جو جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، زندگی میں بھاگ دوڑ، دنیا کمانا، یہ شہوت، ہر چیز میں وہم و خیالی زندگی گزارتا ہے اور لوگوں کو دھوکے دیتا ہے، یہ جب خواب دیکھتا ہے تو یہ خواب حقیقت کچھ نہیں دیکھتا ہے، وہی صبح سے شام تک جس میں زندگی گزار رہا تھا اسی کو لا کے ایک معبر تعبیر بیان کرنے والے کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ پریشان خواب ہے، وہ ٹوٹے، وہی جو ہے دن میں جو گزارا ہے اس کے کوئی، اس کو کہتے ہیں اضغاث احلام۔ اضغاث احلام یعنی پریشان حال خواب ہیں، پریشان حال خواب ہیں۔ لیکن وہ انسان تو لہذا اب اگر انسان کوئی خواب دیکھے اور کہے کہ میرے خواب کی تعبیر کو بیان کریں تو انسان کے لیے آسان نہیں ہے۔ ایک تو انسان کو پہچانے، اس کی نفسیاتی حالات کو پہچانے، وہ کس حالات کا رہنے والا، اس سچ ہے، جھوٹا ہے، خائن ہے، فلاں ہے، یہ ان تمام چیزوں کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ خواب کی تعبیر کو بیان کیا جا سکے۔ وہ کیفیات نفسانی جو ہے انسان کے، اس لیے کہ انسان کے اندر بہت سارے قوا ہیں۔ ایک ایسا قوہ ہے جو جزیات کو سمجھتا ہے، ایک ایسا حقیقت ہے کہ جو میں پانچوں اس حواس سے خمسہ ظاہریہ کے ذریعے، دیکھنے کے ذریعے، سننے کے ذریعے، چکھنے کے ذریعے، مس کرنے کے ذریعے، سونگنے کے ذریعے جو تصویریں میں لیتا ہوں، جہاں پہ اندر ڈالتا ہوں، جو اندر جاتی ہیں، اس کو حص مشترک کہتے ہیں۔ حص مشترک سے پھر جو چیز محفوظ کرتا ہے اس کو قوہ خیال کہتے ہیں۔ جو معنی جزیہ، میری ماں کی محبت، میرے بھائی کی محبت، میرے دوست کی محبت، جو اس کو درک کرتا ہے اس کو قوہ واہمہ کہتے ہیں، اور جو ان کو محفوظ رکھتا ہے اس کو قوہ خیال کہتے ہیں۔ اور ایک قوہ انسان کے اندر ہے قوہ متخیلہ، جو تصویریں بناتا ہے، ان کو جوڑتا ہے، جو معنی جزیہ کی تصویر بناتا ہے، فلاں کی تصویر۔ یہ جو قوہ متخیلہ تصویریں بنانا، یہ بہت قوی ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے، ہر چیز کی تصویر بنانا شروع کر دیتا ہے، ٹوٹی پھوٹی تصویریں، ایسی ویسی تصویریں، خیال شروع اپنا کام کر رہا ہے۔ تو یہ انسان اگر صحیح سے متمرکز نہیں ہے، اگر امین نہیں ہے، اگر سچا نہیں ہے، اگر زندگی میں صاف ستھرائی نہیں ہے، تو یہ الٹے سلٹے خواب دیکھتا ہے، وہی زندگی کے روزمرہ کی چیزوں کو وہ اس طریقے سے ٹوٹے پھوٹے دیکھتا ہے۔ پس معلوم یہ ہوا کہ ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی۔ وہ جو اضغاث احلام دیکھ رہا ہے، پریشان حالتیں دیکھ رہا ہے، اس کی تعبیر نہیں ہے۔ وہ جو انسان ہے بہت فاصلے ہیں، دیکھتا ہے ایک حقیقت کو، لیکن فاصلے ہو جاتے ہیں، کبھی یہ تصویر بناتا ہے اس کے لیے خواب کی، کبھی وہ تصویر، کبھی یہ تصویر، کبھی تو خواب بیان کرنے والے کے لیے مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے۔ لیکن وہ انسان کے جو زیادہ پریشان حال نہیں ہے، ایک واسطے کے ذریعے سے دیکھا کہ میں نے پانی کو دیکھا ہے مثلا خواب میں، تو تعبیر کرنے والا کہتا ہے کہ پانی سے مراد علم ہے۔ لیکن ایک وہ خواب دیکھنے والے ہیں جو حقیقت کو دیکھتے ہیں،
جو حقیقت کو دیکھتے ہیں اور بغیر کسی فاصلے کے وہ عین حقیقت کو بیان کرتے ہیں. یہ وہی خواب ہیں جو جناب ابراہیم نے دیکھا, وہی خواب ہے جو جناب یوسف نے دیکھا, وہی خواب ہے جو پیغمبر اسلام, جو انبیاء دیکھتے ہیں, اولیاء الہی دیکھتے ہیں, یا پاک انسان دیکھتے ہیں جن کی آنکھیں برزخی کھلی ہوئی ہیں. وہ برزخ میں حقیقتوں کو دیکھتے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے, میں نے یہ دیکھا ہے. لہذا اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی آئندہ کی خبر دی ہے, مستقبل کی خبر دی ہے, کبھی یہ نہیں کہا شاید یہ ہوگا, شاید یہ ہوگا. کیوں؟ عین حقیقت کو دیکھا ہے برزخ میں اور فوراً کہہ دیا انشاءاللہ یہ ہوگا, حتماً یہ ہوگا, یقیناً یہ ہوگا. کیوں؟ عین حقیقت کو دیکھ رہے ہیں. لہذا وہاں پہ انسان کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں, وہاں پہ حقیقت کو دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر جناب یوسف نے جو خواب دیکھا, اگر ہم مان بھی لیں خواب دیکھا ہے تو حقیقت کو دیکھا ہے. بابا میں نے دیکھا جب آسمانوں میں سوتے ہوئے سفر کیا جناب یوسف نے, کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے ہیں, اور دیکھا کہ سورج اور چاند ہے, اور دیکھا کہ میرے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. اب جناب یوسف اپنے خواب کو بیان کیا. تعبیر کرنے والا کون ہے؟ جناب یعقوب. تعبیر کرنے والا, معبر, کہ جو ظاہر سے باطن کو سمجھے, اسی کو کہتا ہے نا تعبیر کرنا. عبور کرنا یعنی ظاہر سے باطن کی طرف, یعنی شمس و قمر سے, ستاروں سے حقیقت کیا سمجھے جناب یعقوب, وہ بیان کر رہے ہیں. تعبیر کرنے والے جناب یعقوب ہے. جناب یوسف کے مستقبل کو دیکھ رہے ہیں, روشن ہے, درخشان ہے, کس مقام پر, ولایت کے مقام پہ پہنچنے والا ہے, خدا کہاں پہنچانے والا ہے. لہذا فوراً کہتے ہیں قال یا بنیا. بنیا ابن کہتے ہیں بیٹے کو, بنیا کہتے ہیں جب کسی کو محبت میں کہا, عاطفیت میں کہا جاتا ہے, اے میرے پیارے بیٹے, اے میرے پیارے بیٹے. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. یہ جو خواب تم نے دیکھا ہے یہ خواب سنگین ہے, بھاری ہے, مقامات والا ہے. اس خواب کو اپنے بھائیوں پہ پیش مت کرنا. 11 بھائی تھے جناب یوسف کے. ایک بھائی یامین تھے کہ جو سگی ماں سے تھے, باقی دوسری ماں سے تھے. یہ 11 بھائی تھے اور 12ویں جناب یوسف تھے. اپنے خواب کو اپنے بھائیوں پہ پیش مت کرنا. کیوں؟ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا. اس لیے کہ اگر آپ نے ان کو خواب کو پیش کیا تو یہ پھر مکر کریں گے تمہارے لیے, ایک ایسا مکر کہ جو تمہیں پریشان کرنے والا ہے. کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین. چونکہ شیطان کھلا دشمن ہے. ٹھیک ہے بھائی, ذاتی طور پہ دشمن نہیں ہے, لیکن شیطان کے چنگل میں آ جاتے ہیں, شیطان کے اختیار میں آ جاتے ہیں, شیطان کو استعمال کرتا ہے. تو شیطان چونکہ کھلا دشمن ہے تو تمہارے بھائیوں کے ذریعے تمہیں پریشان کرے گا. شیطان خود کھلا نہیں ہے, میری بات کو غور سے سنیے گا. شیطان خود کھلا ہوا نہیں ہے, روشن نہیں ہے, کہاں ہے شیطان کہاں نہیں ہے, لیکن اس کی دشمنی بہت روشن ہے. اس کی دشمنی کیا ہے؟ بہت روشن ہے دشمنی. کیا کہتا ہے شیطان؟ کہتا ہے کہ میں بنی آدم کو چاروں طرف سے اغوا کروں گا, اور میں, آپ نے سنا ہوگا شیطان قسم کھایا ہوا دشمن ہے. ایک ایسا دشمن ہے کہ جو قسم کھا کے کہتا ہے دائیں سے بھی بہکاؤں گا, بائیں سے بھی بہکاؤں گا, سامنے سے بھی بہکاؤں گا, پیچھے سے بھی بہکاؤں گا, الا عبادک منهم المخلصین. لیکن تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا. سوال یہ ہے کہ آیا مخلص بندوں سے محبت رکھتا ہے؟ انشاءاللہ مخلص کو میں بیان کروں گا. جو شیطان اعلان کر رہا ہے کہ بنی آدم کو چاروں طرف سے بہکاؤں گا, لیکن مخلص بندوں کو نہیں. کیا مخلص بندوں سے محبت کرتا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں کہ محبت کرتا ہے, نہیں, محبت نہیں کرتا, مخلص بندوں کو بہکا نہیں سکتا. ایک روایت میرے یاد آ رہی ہے اور میں اس کو سنانا چاہتا ہوں, بہت ہی خوبصورت ہے. جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے, جوان تھے, نوجوان تھے جناب اسماعیل, ذبح کرنے کے لیے جب لے گئے تو جناب ہاجرہ جو ماں تھی وہ گھر میں تھی. تو شیطان آیا, آنے کے بعد گھر کی ڈہوڑی سے شیطان نے ہاجرہ کو بہکانا شروع کیا, وسوسہ کرنا شروع کیا. اب روایت میں یہ آیا ہے کہ شیطان نے گھر کی ڈہوڑی سے, گھر کے دروازے سے ہاجرہ کو بہکانا اور وسوسہ کرنا شروع کیا. جوان بیٹے کو لے گئے, ارے بیٹا ہے, سہارا ہے, بڑھاپے کا سہارا ہے, قتل کرنے جا رہے ہیں, بچا لو, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے یا ابراہیم کو فلا یہ. لیکن میں اس تعبیر کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ شیطان دروازے سے بہکانا چاہ رہا ہے. کیوں؟ کیا شیطان کے لیے دروازے ہوتے ہیں؟ کیا شیطان کے لیے گھر ہوتا ہے؟ کیا یہ لکڑیوں کا گھر, یہ اینٹوں کا, پتھروں کا گھر, اس طریقے کا لوہے کے دروازے, لکڑی کے دروازے, کیا یہ شیطان کے لیے دروازے ہوتے ہیں؟ وہ تو جہاں سے چاہے آ جائے. تو یہ کون سا دروازہ ہے, اس کو سمجھانا چاہتا ہوں. جناب شیطان کے لیے دل میں وارد ہونے کے لیے جو دروازے ہیں
یہی آنکھیں ہیں، یہی کان ہے، یہی زبان ہے، یہی ہاتھ ہے، یہی پیر ہے، یہی سوچ ہے انسان کی، یہی وہم ہے، خیال ہے، یہی سمجھ ہے، اس کے ذریعے سے شیطان انسان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جناب ہاجرہ اس کے باوجود کہ معصومہ نہیں تھی، اس کے باوجود کہ بلیہ نہیں تھی، اس کے باوجود بھی اس نے شیطان کے داخل ہونے کے سارے دروازے بند کر رکھے تھے۔ شیطان کی ہمت نہیں تھی جناب ہاجرہ کے اندر داخل ہو جائے، لہذا باہر سے شیطان، تو معلوم یہ ہوا دروازے کیا تھے؟ کان، زبان، آنکھ، خیال، وہم، دل، یہ سب دروازے تھے شیطان کے داخل ہونے کے لیے، لیکن شیطان کے لیے جناب ہاجرہ نے بند کیے ہوئے تھے۔ شیطان میں اتنی طاقت نہیں تھی ہاجرہ کے اندر، شیطان چھپا ہوا ہے لیکن دشمنی قسم کھایا ہوا ہے۔ کسی بھی حال میں انسان کو غافل نہیں رہنا چاہیے۔ انسان کہا کہ میں دائیں طرف سے بہکاؤں گا، یعنی کیا؟ علامہ طباطبائی کہتے ہیں دائیں طرف سے بہکاؤں گا یعنی اچھائیوں سے بہکاؤں گا، بائیں طرف سے بہکاؤں گا یعنی برائیوں سے۔ کیسے انسان اچھائیوں سے بہکاتا ہے؟ میں نے نماز پڑھتا ہوں، میں 40 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں نے اتنا ذکر کیا، میں نے اتنے خیرات کیے، یہ کیا ہے؟ یہ شیطان ہے جو کہلوا رہا ہے، یہ اپنی عبادتوں کو انسان کہہ کے خراب کر رہا ہے۔ میں 40 سال سے یہاں رہتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، میں نے نماز شب پڑھی ہے، میں نے یہ کیا ہے، یہ شیطان اچھائیوں سے بہکا رہا ہے، برائیوں سے بہکاتا ہے۔ تو جانتے ہیں آپ لوگ جو معاشرے میں چل رہا ہے، سامنے سے بہکاتا ہے، سامنے سے انسان کی وہ جو دل میں ہوتا ہے کہ میں یہ کما لوں، میں یہ کر دوں، میں امیدیں جو انسان کی ہوتی ہیں، جو آرزویں انسان کی ہوتی ہیں، ان آرزوؤں تک پہنچنے کے لیے انسان کتنے گناہ کرتا ہے، کتنی خطائیں کرتا ہے، کتنا ستاتا ہے، کتنا مال کو لوٹتا ہے، کتنا لوگوں کو اذیت کرتا ہے، کتنا بھائیوں کو ستاتا ہے معاشرے میں، ان آرزوؤں کے ذریعے سے بہکاتا ہے۔ پیچھے سے بہکائے گا شیطان، پیچھے سے بہکانا ہے کیا؟ یہ جو میں میراث، جو میری اولاد ہے، میرے جو نام کو روشن کریں گے، یہ ہمارے خاندان کے نام کو روشن کریں گے، یہ جو میری نسل ہے یہ بڑی ہونی چاہیے، ان کے لیے میں سرمایہ چھوڑوں، ان کے لیے میں میراث چھوڑوں، ان کے لیے میں زیادہ سے زیادہ مال چھوڑوں۔ یہ جو مال چھوڑنا ہے، اس کا لوٹ رہا ہے، اس کا لوٹ رہا ہے، اس کا لے رہا ہے، اس کا لے رہا ہے، ادھر سے بھاگ رہا ہے، ادھر سے، بھائی کیا کرنا ہے آپ کو؟ آپ 2 روٹی کھائیں گے، 4 روٹی، آپ اتنا کیوں بھاگ رہے ہیں، اتنا کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یہ میراث کیا ہے؟ آپ اللہ کی راہ میں تو دے نہیں رہے، اکٹھا کیے جا رہے ہیں، بینک بیلنس بنا رہے ہیں، مکان خرید رہے ہیں، پلاٹ خرید رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں۔ یہ پیچھے کے ذریعے سے شیطان بہکا رہا ہے، میری نسل ہے، میرے نام روشن ہوگا، میری اولاد کا نام روشن، کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو خداوند جناب یعقوب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ان شیطان للانسان عدو مبین، کسی بھی حال میں شیطان چھوڑنے والا نہیں ہے، کھلا دشمن ہے۔ ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچانتے، کھلا دشمن ہے شیطان۔ لہذا اچھا کیسے شیطان بہکاتا ہے انسان کو؟ میں یہاں پہ ایک بحث کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ غور سے سنیے گا۔ یہ بحثیں اب آہستہ آہستہ وارد ہو رہی ہیں، خوبصورت بحثوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ انسان کو شیطان ایسے نہیں بہکاتا۔ انسان کے اندر جو نفس ہے اس کے 4 درجے ہیں، غور سے سنیے گا۔ ایک نفس مطمئنہ ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے، ایک نفس لوامہ ہوتا ہے، ایک نفس امارہ ہوتا ہے، ایک نفس لوامہ ہوتا ہے، ایک نفس مسولہ ہوتا ہے۔ 4 ہوتے ہیں۔ دوبارہ سے، نفس مطمئنہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس امارہ ہے، نفس مسولہ ہے۔ نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ کے طمانینہ اور سکینہ اور اللہ پر، اللہ کے ذکر اور قرب کے ذریعے سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ نفس لوامہ وہ ہے کہ جو انسان کی سرزنش کرتا ہے، انسان کو غلط کام پر، برائیوں پر، بد اخلاقی پر، ستانے پر، ظلم پر کیا کرتا ہے؟ سرزنش کرتا ہے، یہ کیوں کر رہے ہو، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ نفس امارہ اس کو کہتے ہیں، وہ نفس جو انسان کو برائیوں کی طرف دعوت دیتا ہے، ہمیشہ انسان کو پریشان کرتا ہے، ہمیشہ خوب۔ لیکن نفس امارہ کو کے فعال ہونے میں، کام کرنے سے پہلے ایک نفس لوامہ مسولہ ہے۔ نفس مسولہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے شیطان انسان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ یعنی یہ نفس کیا کرتا ہے؟ میرے مزاج کو جانتا ہے، میں کس کے ذریعے بہکتا ہوں، میں کما کے ذریعے سے، لالچ کے ذریعے سے بہکتا ہوں، میں شہوت کے ذریعے سے بہکتا ہوں، میں فلاں چیز کے ذریعے سے بہکتا ہوں۔ میرا مزاج کیا ہے؟ میرا مالی مزاج ہے، شہوانی مزاج ہے، میں غضب غصے والا انسان ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈرنے والا انسان ہوں۔ یہ جو نفس مجھے پہچانتا ہے، یہ شیطان کو خبریں دیتا ہے کہ تم اس کو بہکاؤ کما کے ذریعے سے، اس کو بہکاؤ فلاں کے ذریعے سے، اس کو یعنی یہ نفس جو میرے اندر مسولہ ہے، یہ تصویر کرتا ہے، یعنی اسی برائیوں کو اچھی تصویروں میں سامنے لاتا ہے،
تصویر کہہ رہا ہے تصویریں بنانا، اچھی تصویریں، یعنی جو زہر ہے شیطان کا، جو گمراہی ہے شیطان کی، جو دشمنی ہے، اس کو چھپا کر اچھی تصویر میں لاتا ہے، اور اس اچھی تصویر میں انسان کو پریشان کرتا ہے تاکہ انسان پھر خطاؤں کی طرف آ جائے، اور جب خطاؤں کی طرف آنے لگ جاتا ہے نفس مسبلہ کے ذریعے سے آہستہ آہستہ انسان برائیاں کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ جب برائیاں کرنے کی عادت ہو جائے تو وہ نفس امارہ اس کے اندر جاگ جاتا ہے، پھر وہ نفس امارہ ہے جو اس کو ہمیشہ بدبخت بنائے رہتا ہے، پریشان کرتا ہے، گناہوں میں لاتا ہے، فلا لاتا ہے۔ تو معلوم جو ہوا ابتدائی صورت میں سب سے پہلے انسان کے اندر نفس مسبلہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے شیطان انسان کے اندر وارد ہوتا ہے۔ اس نفس مسبلہ جو برائیوں کو اچھی تصویروں میں دکھاتا ہے، ظلم کو اچھی تصویروں میں مثلا ہمارے معاشرے میں کیا کہتے ہیں، انصر اخاک ولو کان ظالما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم کیوں نہ ہو۔ تو دیکھیں کیا کرا، بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم کیوں بھائی، یہ نفس مسبلہ ہے جو ظالم کو بھائی کی شکل میں دکھا رہا ہے۔ ارے جب ظالم ہے تو ظالم ہے، کیوں ظالم کی میں مدد کروں چاہے بھائی کیوں نہ ہو۔ عقل کہتی ہے کہ ظالم کی مدد نہ کرو چاہے بھائی کیوں نہ ہو، لیکن نفس مسبلہ کیا کہتا ہے کہ بھائی کی مدد کرو۔ یہ نفس اس طریقے سے برائیوں کو کہتا ہے، مثلا اس طریقے سے کہتا ہے معاشرے میں، ارے کیا ہوا یار، مال کمانا تو بری بات نہیں ہے، اور کمائیے جتنا ہو سکے۔ دیکھیں اچھا ٹھیک ہے، یہ لباس تو ظاہر ہے، لیکن اس کی پشت پہ کیا ہے؟ جب انسان کے پاس زیادہ سے زیادہ مال آتا چلا جائے گا، تربیت اچھی نہیں ہوگی تو کیا کرے گا؟ ظلم کرے گا انسان۔ کیا کرے گا؟ یہ جو مال کو اکٹھا کر کے جو یتیم ہے، بیوہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، معاشرے میں اسلام کے کام ہونے، وہ کام کو رکاوٹ بنے گا یا نہیں دے گا، فلاں کرے گا۔ یہ کہنے کا مقصد یہ کہ اس کو کہتے ہیں نفس مسبلہ، جو بری چیزوں کو اچھے لباس میں پیش کرتا ہے، اور نفس آہستہ آہستہ ادھر جانا شروع کرتا ہے، پھر برائیوں میں پڑ جاتا ہے۔ جب برائیوں میں پڑ جاتا ہے تو نفس سے ہمارا اس کا انوالو ہو جاتا ہے۔ جب وہ انوالو ہو جائے تو انسان بدبخت ہو جاتا ہے، پھر ہمیشہ برائیوں کی طرف دعوت دیتا ہے، ہمیشہ برائیوں کی طرف کھینچتا ہے۔ تو اس طریقے سے شیطان انسان کے اندر نفوذ کرتا ہے، وارد ہوتا ہے۔ انسان شہوت کے ذریعے، مال کے ذریعے، رنگینیوں کے ذریعے، فلاح کے ذریعے، اور شیطان اس کو لے کے چلتا ہے۔ تو یہاں سے اس طریقے سے کہتا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ یہاں تک تو پھر کہتے ہیں کہ پھر اب تعبیر پیش کر رہے ہیں جناب یعقوب، خوبصورت ہے تعبیر، خوبصورت، وقت نکل رہا ہے لیکن میں ترجمہ کروں، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اے یا یوسف اسی طریقے سے خداوند متعال نے تمہیں مجتبی بنایا ہے۔ خوبصورت میسج ہے اس میں، خوبصورت بیان ہے اس میں۔ اجتبا کس کو کہتے ہیں، جبایا کس کو کہتے ہیں، کس طریقے سے اللہ نے چنا ہے یوسف کو تمام انسانوں میں، کیسے چنتا ہے اپنے بندے کو۔ جب انسان اپنے آپ کو مخلص کر لے، تمام امور کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنی سوچ کو، اپنے خیال کو، اپنے وہم کو، اپنے عمل کو، اپنے دیکھنے کو، اپنے سننے کو، خدایا تیرے لیے دیکھ رہا ہوں، تیرے لیے سن رہا ہوں، تیرے لیے بول رہا ہوں، تیرے لیے قدم اٹھا رہا ہوں، تیرے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، تیرے لیے مال دے رہا ہوں، تیرے لیے سوچ رہا ہوں، تیرے لیے سمجھ رہا ہوں، جو کچھ تیرے لیے، یہ مخلص بنتا ہے۔ خداوند متعال کو پسند آتا ہے، اس کو مخلص بنا دیتا ہے۔ ایک کسرہ ہے لام پر، مخلص، یعنی انسان اپنے آپ کو مخلص بناتا ہے، خدا اس کو منتخب کر دیتا ہے۔ مخلص یعنی خود اللہ اس کو اپنے لیے مخلص بنا لیتا ہے۔ جب وہ مخلص ہو جائے تو شیطان اس سے سروکار نہیں رکھتا، شیطان اس کے پاس نہیں آ سکتا، پھر وہ اللہ کا وہ بندہ ہو جاتا ہے کہ سارے کام اس کے اللہ کی طرف سے پھر ہوتے ہیں۔ یہ انسان خدا کے علاوہ نہیں سوچتا، خدا کے علاوہ نہیں کرتا، خدا کے لیے سب کچھ سارے امور ہوتے ہیں، اور جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے۔ بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ کے لیے، گھر کو چلاتا ہے تو اللہ۔ ہمارے یہاں ایک مثال دے دوں، بس بات کو ختم کروں، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں، لڑکا لڑکی کی، مرد اور عورت کی شادیاں ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے معمولا؟ یہ کیا ہوتا ہے معمولاً؟ یہ شادی ایگریمنٹ ہے، ایک طریقے سے کمپنی میں جا کے آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ اتنے گھنٹے میں کام کے لیے آؤں گا، آپ مجھے اتنے پیسے دو گے، میں آپ کے لیے کام کروں گا، آپ مجھے پیسے دو گے۔ دو طرف کا ایگریمنٹ، آیا شادی ایگریمنٹ ہے۔ جن لوگوں نے شادی، بھائی اگر بیوی یہ کرے گی تو میں یہ کروں گا، یا شوہر بیوی سوچتے اگر اس نے میرے لیے یہ کیا تو میں یہ کروں گا، اس نے میرے لیے یہ نہیں کیا تو میں کیوں کروں۔ شوہر بھی یہ سوچتا ہے کہ اس نے میرے لیے یہ نہیں کیا تو یہ جو میرے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے روزانہ جا کے گھر میں جھگڑے ہیں، مصیبت بنی ہوئی ہے۔ بھائی بیوی نے یہ نہیں کیا تو میں کیوں کروں، شوہر نے یہ نہیں کیا میں کیوں کروں، ساس اماں نے یہ کر دیا تو میں کیوں کروں، وہ ساس اماں کہہ رہی بہو نے یہ نہیں کیا تو میں کیوں کروں۔ اس کا مطلب یہ کہ ایگریمنٹ کی زندگی جی رہے ہیں فیملی میں، درحالی کہ
اسلامک رشتہ یہ نہیں ہے. اسلامک رشتہ یہ ہے کہ میرا معاملہ خدا سے. اگر بیوی کسی شوہر کے لیے اپنے شوہر کے لیے کام کرتی ہے، خدا کے لیے کر رہی ہے. شوہر کام کر رہا ہے خدا کے لیے کر رہا ہے. بیوی کے لیے بیوی کا جو کام کر رہا ہے، کچھ خرید کے لا رہا ہے، کچھ دے رہا ہے، وہ خدا کے لیے کر رہا ہے. خود معاملہ بیوی سے نہیں ہے، معاملہ خدا سے. جب معاملہ خدا سے تو میں اجر ادھر سے دے رہا ہوں، بیوی سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے اجر کی، چونکہ میں نے بیوی کے لیے کیا نہیں. اب بیوی بھی جو شوہر کے لیے کر رہی ہے وہ خدا کے لیے کر رہی ہے. جب شوہر کے لیے نہیں کر رہی ہے تو اس کی تو کوئی امید نہیں ہے، توقع نہیں ہے. وہ یہ توقع نہیں رکھے بیٹھی کچھ دے گا مجھے شوہر، میں نے کیا، چونکہ اس نے کیا ہی نہیں اس کے لیے، اس نے خدا کے لیے کیا. اب دونوں کام کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے لیے کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کے لیے کر رہا ہے. جھگڑا نہیں ہے. ساتھ بھی اللہ کے لیے کر رہی ہے، بیوی کے لیے نہیں کر رہی، بیوی بھی اللہ کے لیے کر رہی ہے ساتھ کے. اب سامنے والے سے امید نہیں ہے کہ میرے لیے کرے، میں نے اس کے لیے یہ کیا، میں نے اس لیے یہ کیا، وہ سوچا میں نے یہ کیا، وہ سوچا نہ، کوئی کسی کے لیے نہیں کر رہا ہے، سب اللہ کے لیے کر رہا ہے. ایسے گھروں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. ایسے گھروں سے جنت کی خوشبو، روایت میں حدیث میں کہ کچھ گھروں سے جنت کی خوشبو احساس کرتے جنت میں جی رہے. جنت کیوں؟ اس لیے کہ دونوں طرف کا ایگریمنٹ نہیں ہے. دونوں کا ایگریمنٹ خدا نے متعلق، خدا میں نے تیرے لیے کیا، خدا سے وہ کہتا میں نے تیرے لیے کیا. خوب جب ایک دوسرے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کے لیے نہیں، خدا کے لیے کر رہے ہیں، تو نہ اس کو امید ہے اس سے، نہ اس کو امید ہے اس سے، نہ وہ امید رکھے ہوئے، نہ اس سے جھگڑا ہے، نہ اس سے جھگڑا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اللہ کے لیے ہو جائیں تو سارے کام ہمارے سدھرتے چلے جاتے ہیں، خوبصورت بنتے چلے جاتے ہیں، اور انسان مخلص اور مخلص بنتا چلا جاتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ کی عنایتیں، محبتیں، رحمتیں آتی چلی جاتی ہے، اور اس گھر میں جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. انشاءاللہ اجتباء میں ہم بحث خوبصورت کرنے والے ہیں آئندہ کل کے جلسے میں انشاءاللہ کلاس میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.